اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ برہم نیٹو سمٹ کے لیے روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا، اپنے پائلٹ واپس بلا لو، ایران پر بم مت برساؤ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کو جنگ بندی کی خلاف ورزی پر خبردار کر دیا، کہا کہ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کو بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے کچھ حاصل نہیں کیا، انہیں اسرائیل کا سمجھوتے سے پیچھے ہٹنا برا لگ رہا ہے۔ اسرائیل سے خوش نہیں ہوں۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کر دی ہیں۔ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے کیونکہ اس سے افراتفری پھیلے گی۔ اسرائیل اور ان کے حامی ایرانی عوام کو اشتعال دلانے میں ناکام رہے۔ تہران مذاکرات کی میز پر ایرانی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام، کہا اسرائیل ایران میں مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران اس وقت تک جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا جب تک اسرائیل نہ کرے۔ شہباز شریف کا ایرانی صدر کو فون، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی پر زور۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر مستقل طور پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مذاکرات سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور۔ ایرانی صدر کا حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر وزیراعظم سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف سے قطر اور سعودی عرب کے سفراء کی ملاقات، امیر قطر اور عوام سے گزشتہ روز کے حملوں پر اظہار یکجہتی۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور۔ وزیراعظم کا سعودی عرب کے برادر عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، کہا کہ پاکستان بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے قیام امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔ ایران کے حملے قطر کے لیے دھچکا تھا، ہمیں حیرت ہوئی اور یہ دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر ڈالیں گے۔ دوحہ میں لبنانی وزیراعظم نواب سلام کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ قطر نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا۔ امریکی دوستوں نے مشورہ دیا ایران سے بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ لبنانی وزیراعظم نے کہا اسرائیلی حملے ایران کے خود مختاری کے خلاف ورزی تھے، ایران کے خود مختاری کو کسی صورت نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ روس کو جنگ بندی معاہدے کی پائیداری پر یقین نہیں، جنگ بندی کا خیر مقدم اس وقت کریں گے جب اس پر عمل ہوگا۔ ماسکو امن چاہتا ہے لیکن سیز فائر کیا دیر پا ہوگا یا نہیں یہ کہنا مشکل ہے۔ معاہدے کے بعد بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جا رہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو جنگ بندی پر راضی کیا جبکہ قطر نے ایران کو مذاکرات پر آمادہ کیا۔ تاہم ان سفارتی کوششوں کے باوجود دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے جس سے معاہدے کی سنجیدگی پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا خوارج کے خلاف بڑا آپریشن، 11 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک، 7 زخمی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ شہید ہوئے۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، ایران کے مختلف شہروں پر حملے، تہران میں 2 دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بحیرہ کیسپین کے قریب شمالی شہروں بابول اور بابو الاسر میں دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ ایران کے ریڈار سسٹم کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی ٹی وی چینل پریس ٹی وی نے ایکس پر پوسٹ میں کہا جنگ بندی کے باوجود ایران میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں تہران کے قریب ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم کی تہران کے قریب نئے حملے کی تصدیق۔ حملہ امریکی صدر کے سوشل میڈیا پر اسرائیل کو منع کرنے کے باوجود کیا گیا۔ ٹرمپ کی برہمی کے بعد نیتن یاہو نے موقف تبدیل کر لیا۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو یقین دہانی کرائی کہ اب ایران پر مزید حملے نہیں کریں گے۔ جنگ بندی سے قبل ایران کے اسرائیل پر تباہ کن حملے، ایرانی حملوں کی تازہ لہر نے مقبوضہ علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ایرانی حملوں میں کم از کم 11 صہیونی آبادکار ہلاک، 3 زخمی۔ بیرسبا میں میزائل حملے میں 7 منزلہ عمارت تباہ۔ صبح 6:33 پر اسرائیلی حکام نے شہریوں کو پناہ گاہیں چھوڑنے کی اجازت دی۔ 1 منٹ بعد ہی دوبارہ چوتھے میزائل حملے کی وارننگ دے دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا نے صبح کو انتہائی مشکل قرار دیا۔ اسرائیل کی جنگ کو پھر ہوا دینے کی تیاری، ایران کے خلاف جنگ بندی کے خلاف ورزی کا الزام، صہیونی وزیر دفاع کا تہران پر شدید حملے کا حکم۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ ایران نے جنگ بندی کے خلاف ورزی کی ہے۔ ایران کی جانب سے مبینہ طور پر بیلسٹک میزائلز داغے گئے جنہیں اسرائیلی دفاعی نظام نے کامیابی سے روک لیا۔ تہران نے تردید کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے میزائل حملوں کا دعویٰ مسترد۔ ایرانی دفتر خارجہ کے مطابق صہیونی حکومت ایرانی عوام اور حکومت کے خلاف ایک بار پھر نفسیاتی جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایرانی قوم جنگ کی خواہش مند نہیں ہے، لیکن اگر اس پر کسی نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔
ہم نے کسی پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم کسی کے حملے کو قبول کرتے ہیں۔ جنگ بندی سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے آپریشن بشار الفتح سے متعلق تصویر کے ساتھ جاری پیغام میں لکھا، ہم کسی کے حملے کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، یہ ایرانی قوم کی منطق ہے۔ جنگ بندی صرف اسرائیلی حملوں کی بندش سے مشروط، ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ ایران نے صرف اس شرط پر حملے روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ایرانی افواج نے آخری لمحے تک اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ اگر اسرائیلی قبضہ برقرار رہا تو ایران کا رد عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ اسرائیل نے جارحیت کی ابتدا کی۔ اسرائیل کی ایران پر جارحیت 12 روز میں ایران میں اسرائیلی حملوں میں 610 شہری شہید، 4700 زخمی ہوئے۔ وزیر صحت ایران حسین کرمان پور نے ایکس پر اپنے پیغام میں بتایا، 12 روز کے دوران اسپتالوں کو انتہائی دل دہلا دینے والے مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 12 روز جاری ایران کے میزائل حملوں میں 28 افراد ہلاک اور 3238 زخمی ہوئے، جن میں سے 23 کی حالت تشویشناک ہے۔ تنصیبات پر حملے کے بعد جوہری پروگرام کا تسلسل یقینی بنانے کے اقدامات کے لیے خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ تنصیبات کو دوبارہ فعال کرنے کے منصوبے پہلے سے تیار کر لیے گئے تھے اور ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ پیداوار اور خدمات میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پاکستان کا خطے میں سلامتی کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، قطر میں امریکی العدید ایئر بیس پر حملے خطے میں کشیدگی کا باعث بنے، بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی پاسداری پر زور دیتے ہیں، فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایران نے ہمیشہ بات چیت اور مذاکرات کی کوشش کی۔ اسرائیلی جارحیت کے موقع پر بھی ایران مذاکرات کی میز پر ہی تھا۔ ایرانی میڈیا کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے ایران کے مذاکرات میں سنجیدگی نہ دکھانے کے دعوے مضحکہ خیز قرار دے دیے۔ وزیر دفاع نے واضح کر دیا کہ ایران پر اسرائیل کے حملے اس کے صہیونی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم ناقابل اعتبار قرار۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ امریکی صدر کا اصول دیکھا ہوا دھوکہ دینا اور جارحیت مسلط کرنا ہے۔ ایران جتنی صہیونی طوطے کی گردن مروڑے گا اتنی ہی باوقار جنگ بندی امریکی جادوگروں سے حاصل کر لے گا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا خاتمہ اور غزہ کی بحالی جنگ بندی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہنود و یہود کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب خطے کا امن داؤ پر لگا دیا۔ مودی حکومت اسرائیل کی پراکسی کے طور پر کام کرنے لگی۔ ہنود و یہود کے گٹھ جوڑ سے خطے کے توازن پر بھی منفی اثرات۔ اسرائیل خطے میں ایران کے اثر کو کم کرنے کے لیے کردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہی نیٹ ورک BLA جیسے گروپس تک رسائی دیتا ہے۔ کلدن تنظیم BLA اور کرد ہنود و یہود کی پراکسیز کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ بانی PTI کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے ATC لاہور کا بانی PTI کی ضمانتیں مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس شہباز رضوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر فیصلہ دیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد کل درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بانی PTI نے بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے 15 جنوری کو درخواستیں دائر کی تھیں۔ بانی PTI نے کور کمانڈر ہاؤس حملہ سمیت 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں دائر کی تھیں۔ میرا خیال ہے بانی PTI مائنس ہو گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ پاس کرنے کے لیے بانی PTI کا 2 دن بھی انتظار نہیں کیا۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ علی امین نے کل وعدہ کیا تھا کہ بجٹ بانی PTI کی منظوری کے بغیر پاس نہیں ہوگا، تو کیسے ہو گیا؟ ہم خواتین اڈیالہ جیل کے باہر آ کر بھائی سے ملاقات کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے ملاقات کے لیے وقت ہی نہیں مانگا۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا، خیبر پختونخوا بجٹ عجلت میں پاس کیا گیا۔ پارٹی کے اندر سوالات اٹھ رہے ہیں، بجٹ جلدی میں کیوں منظور کیا گیا؟ فیصلے اب بنی گالہ میں نہیں لاہور میں ہو رہے ہیں۔ مریم نواز کی حکومت میں عوام کی خدمت ہو رہی ہے، تعلیم، صحت اور سڑکوں کی تعمیر پر کام ہو رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، بجٹ میں ہم نے علاقوں کی کوئی تفریق نہیں رکھی، تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ پیش کیا۔ صوبے میں 55,000 بچوں کو اسکالرشپس مل چکی ہیں، بچوں کی غذائی قلت میں کمی پر کام ہو رہا ہے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے کی تفصیلات سامنے آ گئے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کا ریلیف ملے گا۔
50,000 माहाना तनख्वाह वाले मुलाजमीन को इनकम टैक्स की मुकम्मल छूट। 1 लाख माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 2500 से कम करके 500 रुपए कर दिया गया। 1.5 लाख माहाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 10 से कम करके 6,000 रुपए मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 6,079 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। KSE 100 इंडेक्स 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जबरदस्त तेजी के बायस 100 इंडेक्स से 6 नफसियाती हदें उबूर कर गया। सोने की फी तोला कीमत में भी बड़ी कमी। 3,800 रुपए की कमी से सोने की फी तोला कीमत 3,54,365 रुपए हो गई। ईरान इसराइल जंग बंदी आलमी मार्केट पे तेल की कीमतें तेजी से नीचे आने लगी। खाम तेल ब्रेंट की कीमत तकरीबन 9% गिर गई। खाम तेल ब्रेंट की कीमत $70 फी बैरल पर आ गई। WTI खाम तेल की कीमत मजीद 7.22% कम होकर $68.51 फी बैरल हो गई। गजा में सह्यूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। 13 फ़लस्तीनी इमदाद लेते हुए गोलियों का निशाना बने। इमदादी मराकज़ पर हमलों में 27 मई से अब तक 400 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन चुके। जबालिया, बैतलाहिया, नसीरात कैंप में तबाही, दर्जनों ज़ख्मी। शुजाइया और सलाउद्दीन स्ट्रीट पर भी गोलाबारी। 16 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइली हमलों में शहोदा की तादाद 56,000 से ज़ायद हो गई। 1,30,000 ज़ख्मी। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, 9 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक गवर्नर सरहिल इसाक ने बताया कि इस हमले में इलाकाई दारुल हुकूमत जेनेप्रो में 7 अफराद हलाक हुए। 10 बच्चों समेत तकरीबन 70 अफराद जख्मी हुए, जबकि ये तादाद मजीद बढ़ने का खदशा है। रियासती इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक जेनेप्रो से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वाक़े कस्बे सामर में भी 2 अफराद हलाक हुए। बिल गेट्स का खसरा और दीगर अमराज की वैक्सीन के लिए $1 अरब 60 करोड़ देने का ऐलान। गेट्स फाउंडेशन आइंदा 5 वर्षों में $1.6 अरब की रकम फराहम करेगी। फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने कहा, दुनिया भर में बच्चों की अमवात की तादाद इस साल बढ़ने का खदशा है क्योंकि बैरूनी इमदाद में बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। मुल्क भर में 25 जून से शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। आज शाम से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज होगा। महकमा मौसमियात की बड़ी पेशगोई, आज से 2 जुलाई तक मॉनसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। कराची में 27 जून से शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश तवक्के। भारतीय ब्रॉडकास्टर की हरकत से ग्रीन शर्ट्स के मद्दा हैरत में मुब्तला। भारतीय ब्रॉडकास्टर ने एशिया कप के पोस्टर से पाकिस्तान को माइनस कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के कप्तान मौजूद। ओछी हरकत पर शायकीन क्रिकेट ने भारतीय ब्रॉडकास्टर को आड़े हाथों लिया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कोयटा में मगरिबी बाईपास पर बस में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। बस नवा से हजारगंजी जा रही थी। रास्ते में पेट्रोल से लोड रिक्शे से टकरा गई। बस रिक्शे से टकराने के फौरी बाद रिक्शे में मौजूद पेट्रोल ने आग पकड़ ली। कराची में वाटर टैंकर गर्दी जारी है। लांढी फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद वाटर टैंकर ड्राइवर फरार हो गया था। पुलिस ने वाटर टैंकर को अपनी तहवील में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। मुहर्रम हराम 1447 हिजरी का चांद 26 जून को दिखाई देने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक 26 जून को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 28 घंटे और 15 मिनट होगी। यकुम मुहर्रम हराम 1447 हिजरी 27 जून को मुतवक्किल।